بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج تشکیل سرمایہ کے ذرائع۔ تو ہمارا یہ ٹاپک آج جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ معاشی ترقی جو ہے اس کا ایک اہم جز ہے یہ، جس کو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سرمایہ کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس پیسہ ہی ایک سرمایہ کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف پیسے کا نام ہی سرمایہ نہیں، پیسہ بھی سرمایہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سرمایہ کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی جو ہے، اس کو بھی ہم سرمایہ ہی کہتے ہیں آج کل کی زبان میں۔ اسی طریقے سے فنی تربیت جو ہے، اسے بھی ہم آج کل سرمایہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مشینیں ہیں، اس کو بھی ہم سرمایہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو معدنیات ہیں، اسے بھی ہم آج کل سرمایہ ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو فنی تربیت کے حامل افراد ہیں، اسے بھی ہم سرمایہ ہی کہتے ہیں، بس اسے ہم انسانی سرمایہ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سرمایہ ہی کہلاتی ہیں۔ تو کسی ملک میں سرمایہ بڑھانے کے طریقے کیا ہیں، یہاں ہم جو آج بحث کر رہے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ 3 چیزوں سے زیادہ ہوگا۔ ایک تو اسی چیز سے تعلق ہوگا جس کو آپ پیسہ کہتے ہیں، اس سے بڑا بنیادی تعلق ہوگا۔ دوسرا ہمارا تعلق ہوگا ٹیکنالوجی اور مشینوں سے، اور تیسرا تعلق ہوگا ہمارا انسانی سرمایہ سے۔ تو مشینیں یا پیسہ، یہ سرمایہ کی جو بنیادی شکلیں ہوتی ہیں، اسے کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے، ہم سرمایہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے بس سرمایہ کو آج پیسہ سمجھ لیجئے گا، ویسے ہے نہیں۔ صرف پیسے کا نام سرمایہ نہیں، پیسہ بھی سرمایہ ہے، باقی چیزوں کو بھی ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے منافع میں، سرمایہ میں، پیسے میں اضافہ کر رہی ہے، اسے ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ جو ہے وہ آپ نے کرائے پر دے رکھی ہے، تو اس سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے، یہ بلڈنگ بھی سرمایہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے گھر میں سلائی مشین ہے آپ کے، اور اس سے کپڑے سی رہے ہیں آپ، تو وہ آپ کی سلائی مشین بھی سرمایہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ٹرانسپورٹر ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کی جو گاڑیاں ہیں، یہ بھی سرمایہ کہلاتی ہیں۔ تو سرمایہ کی بہت ساری شیپس ہیں، لیکن آج ہم سادہ طریقوں میں اس کو مطلب پیسہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو سرمایہ جنریٹ کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، پیسہ ہمیں کہاں کہاں سے اویل ہوتا ہے، یہ 2 طریقے ہیں ملکوں کے لیے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک 2 طریقوں سے پیسہ حاصل کرتا ہے، 2 طریقوں سے سرمایہ حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1 اندرونی، نمبر 2 بیرونی۔ اندرونی کے لیے سب سے پہلی بات ہے بچتیں۔ جب کوئی ملک سرمایہ کلیکٹ کرنا چاہتا ہے، جب کوئی ملک سرمایہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، تو اس ملک کے حکمران اور فائنینشیل سیکٹر دونوں مل کر عوام کو بچتیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجبور کیا جائے بچتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر دیا جائے۔ تو دونوں صورتوں میں جب آپ سیونگز بڑھاتے ہیں تو اس سے ہمارے کیپٹل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ بچتیں جبری بھی ہو سکتی ہیں، اور بچتیں جو ہے وہ ارادی بھی ہو سکتی ہیں۔ جبری بچتوں کا کیا تعلق ہے کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پریشر کر رہی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ بچتیں کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی شکل جو ہے اس کی ٹیکسز ہوتی ہیں، تو آپ نے ٹیکس گورنمنٹ کو دینا ہے، جو کہ بعد میں ہم بات بھی کریں گے اس پر۔ تو ایسی صورت میں بھی، یا پھر گورنمنٹ آپ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، بروشرز کے ذریعے آپ کو راغب کرتی ہے، قائل اور مائل کرتی ہے کہ بھائی آپ اپنے پیسے کا کچھ نہ کچھ حصہ بچائیں۔ عام طور پر یورپین کنٹریز میں دیکھا جائے تو اگر یورپین کنٹریز کے لوگ آپ غور سے دیکھیں تو تقریباً 20% جو ہے وہ سیو کرتے ہیں۔ اگر $100 کماتے ہیں تو $80 میں خرچہ کرتے ہیں اور $20 تقریباً بچاتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جنرل سی بات ہے یہ۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بچتوں کی شرح بہت ہی کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری آمدنیاں کم ہیں۔ ظاہر ہے جس ملک کی آمدنیاں اتنی کم ہوں گی کہ ان کے گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو سکتے، تو وہ کیسے سیو کریں گے بات۔ تو سیونگ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انکم زیادہ ہو۔ تو ملک میں سیونگ کو بڑھانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ سیونگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی آمدنیوں کو بڑھا دیں تھوڑا سا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ملک میں آمدنیاں بڑھ جائیں گی تو سیونگز بڑھ جائیں گی۔ بہرحال سیونگ جنریشن آف کیپٹل، فارمیشن آف کیپٹل کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 قرضہ جات۔
گورنمنٹ جب کیپٹل بڑھانا چاہتی ہے، جب ملک میں کیپٹل بڑھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر ہم قرضہ لیتے ہیں۔ اب قرضہ لینے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ اندرونی طور پر قرضہ ہم بینکوں سے بھی لے سکتے ہیں، اور قرضہ لینے کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ پرائز بانڈز ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پرنٹ کرتی ہے، جسے آپ پرائز بانڈ کہتے ہیں، جسے آپ سیونگ سرٹیفکیٹس کہتے ہیں، جسے آپ ڈیبینچرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح پرائز بانڈ کے کچھ چھوٹے چھوٹے پرائز بانڈ گورنمنٹ پرنٹ کرتی ہے اور وہ عوام کو ڈیلیور کرتی ہے۔ اب گورنمنٹ جب پرائز بانڈ پرنٹ کر کے عوام کو ڈیلیور کرتی ہے تو عوام کا پیسہ اس پرائز بانڈ کی پیمنٹ کے سلسلے میں گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یوں فارمیشن آف کیپٹل گورنمنٹ کے پاس فالتو ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ کیوں دیں گے؟ اگر ہم آپ سے ویسے ہی کہیں کہ آپ ہمیں 1,00,000 روپے ادھار دے دیں تو آپ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ اس کے بدلے میں ہم یہ آپ کو لالچ دیں کہ آپ 1,000 روپیہ دیں، یہ پرائز بانڈ خرید لیں، اس کا انعام لگے گا، ہو سکتا ہے یہ 1,00,000 روپے کا پرائز بانڈ آپ خریدتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ پرائز بانڈ لگ جائے اور اس میں سے آپ کو کروڑوں روپے مل جائے، تو اس لالچ میں عوام اپنا پیسہ گورنمنٹ کو دے دیتی ہے اور اس سے پرائز بانڈ لے لیتی ہے۔ یوں پرائز بانڈ کی شکل میں پیسہ آپ کے پاس محفوظ ہے اور آپ کا پیسہ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، فارمیشن بھی ہو گئی، دونوں چیزیں۔ اور آپ کو جب بھی ضرورت پڑتی پیسے کی تو آپ اپنا پرائز بانڈ بینک کو واپس کریں اور اپنا کیش لے لیں، تو یہ کیشی کی شکل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بھی فارمیشن ہو جاتا ہے کیپٹل کا۔ نمبر 3 پر ہے وسائل کا استعمال۔ بیکار وسائل پڑے ہوئے ہیں بہت سارے دنیا میں، اسپیشلی پاکستان میں، تو ان وسائل کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اگر وسائل کو یوٹیلائز کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی سرمایہ بڑھے گا۔ یہ بیکار ذرائع کون کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں معدنیات بہت ساری بیکار پڑی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں جو کہ کوئلہ کی پیداوار کے حوالے سے یا کوئلہ کے ذخائر کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ریکوڈک کی پہاڑی، اس کو اگر آپ چیک کر کے دیکھیں، کبھی ویڈیو میں بھیجوں گا اس پر بھی، تو ریکوڈک کی پہاڑی دیکھیں لدی ہوئی ہے سونے سے۔ دنیا کے وہ ممالک جس میں سونے کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، ایک اندازے کے مطابق ان میں بھی پاکستان پہلے 5 ملکوں میں موجود ہے۔ تو ریکوڈک کی 100 کلومیٹر کی صرف ایک پہاڑی کو یوٹیلائز کر لیا جائے تو پاکستان کی اکانومی کہاں چلی جائے گی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے بیکار پڑے ہوئے ہیں ہمارے وسائل۔ مثال کے طور پر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، پاکستان میں 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے تقریباً۔ اب یہ 70% آبادی سال میں 2 سیزن ایسے ہوتے ہیں جس وقت انہوں نے کام کرنا ہے، جب فصل کٹ رہی ہوتی ہے اس وقت، اور اسی وقت فصل کٹنے کے بعد فوراً بعد اس کی نئی فصل کو آپ نے کاشت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی بوائی جب ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کٹائی جب ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ 2-3 مہینے کا پروسیس ہے۔ تو یہ 2-3 مہینوں کا وہ پروسیس، اگلے 6 مہینے بعد پھر یہ 2-3 مہینوں کا پروسیس، تو یوں آدھا سیزن، سال کا آدھا حصہ، یہ 70% آبادی ہماری تقریباً بیکار رہتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ فصلوں میں، کھیتوں میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، جب کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو ساری آبادی مصروف ہو جاتی ہے، جب اس کو فصل کو بویا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ مصروف ہو جاتی ہے، تو ادروائز تو یہ ساری آبادی مصروف نہیں ہوتی۔ تو ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ ان کو چھوٹے چھوٹے گھریلو کارخانے لگا دیے جائیں، وہاں یہ کام کریں۔ نہروں کی کھدائی میں لگایا جا سکتا ہے ان کو، ڈیم بنانے کے لیے لگایا جا سکتا ہے، بیراجوں کی صفائی کے لیے، نہروں کی صفائی کے لیے ان کو ہم ہائر کر سکتے ہیں، سڑکیں بنانے پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی ایک بڑی آبادی جو بیکار پڑی ہوئی ہے، جو بیکار رہتی ہے، اسے یوٹیلائز کیا جائے تو سرمایہ بڑھے گا ہمارا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹیکسز۔ تو گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا ذریعہ ٹیکسز ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، موجودہ حالات دیکھیں، تو پاکستان میں سب سے زیادہ فارمیشن آف کیپٹل ٹیکسز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ جب بھی گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ہمیں ٹیکس کی پیسوں کی ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، تو گورنمنٹ آف دا ٹائم، کوئی بھی گورنمنٹ، تو عوام پر ٹیکس بڑھا دیتی ہے۔ اس بڑے ہوئے ٹیکسز سے فارمیشن آف کیپٹل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 1,000 روپے کماتے ہیں، گورنمنٹ نے اس پر 10% ٹیکس لگا دیا، تو 1,000 میں سے 100 روپیہ آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ تو یوں چھوٹے چھوٹے بچتوں کی شکل بن جاتی ہے یہ ٹیکسز۔ تو یہ ٹیکسز جو کہ آپ کی کمائی کا ایک چھوٹا حصہ ہمیں مل گیا، اس کی وجہ سے ایک بڑی اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارا کیپٹل فارمیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کیپٹل کو ہم مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیداواریت میں اضافہ۔ تو ملک میں بہت سارے یونٹس، بہت سارے پیداواری یونٹ ایسے ہیں، بہت سارے محکمے ایسے ہیں جن کے پاس پوٹینشل تو ہے لیکن ہم اس سے کام نہیں لے رہے۔ پاکستان میں بجلی کے سیکٹر کو دیکھ لیں، پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کہیں زیادہ ہے جتنی زیادہ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اس سے۔
ہم پاکستان میں بہت کم بجلی پیدا کر رہے ہیں، صلاحیت ہماری زیادہ ہے، بہت سارے ہمارے یونٹس جو ہیں وہ اوور ہالنگ کی وجہ سے یا کہیں نہ کہیں ریپیئرنگ ہونے کی وجہ سے بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام یونٹس کو اوور ہالنگ کرنے کے بعد، اس کو مینٹین کرنے کے بعد کام پر لگایا جائے تو پیداوار بجلی کی بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں اس وقت اتنی پیداواری گنجائش موجود ہے کہ پورے پاکستان میں بغیر لوڈ شیڈنگ کے بجلی کی فراہمی ممکن ہے، بلکہ کچھ بجلی ہم باہر کے ملکوں کو سپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان اپنی ضرورت کے بعد دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سارے پیداواری یونٹ صحیح طریقے سے اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام کریں، لیکن چونکہ ہم ایسا نہیں کر رہے اس لیے ہماری بجلی کی پیداوار کم ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اور بہت سارے اسٹیل مل کراچی کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، پاکستان ریلویز کو دیکھ لیں، یہ وہ محکمے ہیں جو اپنی صلاحیت سے کم پیداوار دے رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی صلاحیت جو ان کی ہے اس کو مینٹین کر لیں تو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایکسٹرنل ذرائع۔ ایکسٹرنل ذرائع بہت سارے ہیں جن میں 3 بڑے مشہور ہیں۔ نمبر 1 عالمی مالیاتی فنڈ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، عالمی بینک جس کا اصل نام IBRD تھا، انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جسے آپ ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک۔ تو یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF، ورلڈ بینک، یہ تینوں بھی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، باقی ملکوں کے لیے بھی بڑے ذرائع ہیں فارمیشن آف کیپٹل کے۔ تو پاکستان اپنے کیپٹل کو جنریٹ کرنے کے لیے، پاکستان کیپٹل کو حاصل کرنے کے لیے ان 3 اداروں کو بھی بار بار استعمال کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان مائنڈ نہیں کیجیے گا تو پاکستان سب سے زیادہ انہی کو استعمال کرتا ہے، اندرونی ذرائع کو کم استعمال کرتا ہے، یا پھر کرتا بھی ہے تو پھر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم زیادہ تر ان 3 اداروں کو ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ ان اداروں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو پاکستان کو ان کی من مرضیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جب آپ ان سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے نخرے بھی برداشت کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب آپ ان سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے نخرے کیوں برداشت کرتے ہیں؟ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نخرے برداشت کر سکتے ہیں ہم ان کے اور کرتے ہیں کیوں۔ تو پاکستان ان بیرونی ذرائع سے بھی کیپٹل حاصل کرتا ہے۔ یہ کیپٹل یقیناً یہ ضروری نہیں کہ صرف پیسے کی شکل میں ہی ہو، ڈالر کی شکل میں ہی ہو۔ ہم ان سے فنی تربیت بھی لیتے ہیں، ہم ان سے معاشی مشورے بھی لیتے ہیں، ہم ان سے پیسہ بھی لیتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ تو دوسرے ملکوں سے ہم سرمایہ کاری بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کو سے بھی ہم پیسہ لیتے ہیں، ان سے بھی ہم قرضہ لیتے ہیں، ان کو بھی ہم اس بات کے لیے قائل کرتے ہیں کہ آپ ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ تو اگر آپ ان سے سرمایہ لینے کے علاوہ سرمایہ کاری براہ راست کروائیں تو یہ بھی ہمارا فارمیشن آف کیپٹل کا ایک قسم بن جائے گی۔ تو پاکستان IMF سے پیسے لیتا ہے، جو کہ فارمیٹ کرتے ہیں ہم کیپٹل کو۔ پھر پاکستان اپنے کیپٹل کو بڑھانے کے لیے عالمی بینک کا سہارا لیتا ہے، ایشیا بینک کا سہارا لیتا ہے، دوسرے ملکوں سے بھی ہم پیسے لیتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی ہم امداد لیتے ہیں۔ وہ فنی تربیت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مشینری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مشوروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کیش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں ہم ان سے مدد لیتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے کیپٹل کو فارمیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فارمیشن آف کیپٹل کا فائدہ کیا ہے، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہاں، جانے سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر اور لائک کرنا ہے، کامنٹس بھی کرنے ہیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔